کا یہ نورانی یہ فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا، اور جب آپ نے جواب دیا تو پھر فرشتہ ہٹ گیا کہ نہ ہٹا؟ ہائے ہائے، جو لوگ اللہ پر بات چھوڑ دیتے نا تو اللہ ضرور ان کی مدد فرما دیتا ہے۔ تو ادھر یہ گالیاں دے کر کیا کہتا ہے؟ میں اپنا دل ٹھنڈا کر چھوڑا، کہتا ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے، قرآن کہتا ہے الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ۔ قرآن کریم جہنم کی آگ کے متعلق فرماتا ہے کہ جہنم کی آگ، اس کی تپش پہلے دل کو جلائے گی پھر وجود کو جلائے گی۔ ارے دنیا میں یہ دنیا کی آگ پہلے جسم کو جلاتی ہے بعد میں دل تک پہنچتی ہے، لیکن جہنم کی آگ پہلے دل کو جلاتی ہے پھر جسم تک پہنچتی ہے۔ آج تو گالیاں دے کر اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیتا ہے اور کہتا ہے میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، میں نے بھی خوب گالیاں دے دی، لیکن تجھے پتا نہیں اس زبان کے ذریعے سے تو نے اپنے آپ کو جہنم میں گرا دیا ہے، اور جہنم آج دنیا میں تیرا دل تو ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن اس ٹھنڈک جس کو تو ٹھنڈک سمجھ رہا ہے حقیقت میں جب جہنم کی تپش لگے گی تو یہ تیرے اس ٹھنڈے دلی سے سارے جسم کو جلائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا سباب المسلم فسق، فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، مسلمان کو گالی دینے والا فاسق ہے۔ کون ہے بھائی؟ فاسق ہے۔ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فاسق کا ترجمہ کرتے ہیں مسلمان کو گالی دینے والا بدمعاش ہے۔ کیا کہا؟ یہ بدمعاش ہے۔ تو عزیز دوستو، پہلا گناہ کون سا ہے جی؟ غیبت۔ دوسرا گناہ چغل خوری۔ تیسرا گناہ گالیاں دینا۔ کیا کرنا؟ گالیاں دینا۔ اور چوتھا گناہ جھگڑا کرنا۔ کیا کرنا؟ فرمایا ان ابغض الرجال الى الله الد الخصال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الرجال الى الله الد الخصال۔ اللہ کے نزدیک مبغوث ترین شخص وہ ہے جو لڑائیاں کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہماری زبان میں کیا کہتے ہو؟ گٹا سٹ کے گنتی، ایک گٹا سٹ کی لڑائی لانے والا ہے، ایسے ہوتے کہ لڑائیاں جھگڑے بعض لوگوں کا مشغلہ ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبیرہ گناہ میں سے بڑا گناہ، اور پانچواں گناہ لعنت بھیجنا کسی پر۔ کیا کرنا؟ لعنت بھیجنا۔ تو لعنت ہو رہے فلاں تو لعنت ہو رہے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو اس کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے۔ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہونا۔ کیا معنی جی؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہونا۔ جب یہ کسی پر لعنت بھیجتا ہے یہ جملہ اس کی زبان سے نکل کر آسمان کا دامن چھوتا ہے اور وہاں سے کوئی راستہ نہیں ملتا تو یہ زمین سے ٹکراتا ہے، اور جب زمین پر بھی کوئی راستہ نہیں ملتا تو جس زبان سے نکلتا ہے اسی پر واپس آتا ہے۔ بڑے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے لعنت کرنے والے پر ہی رات چلی جاتی ہے، واپس اسی پر چلی جاتی ہے، تمہیں کچھ پریشانی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لعنت کرتا یہ لعنت واپس اسی پہ چلی جاتی ہے۔ اور چھٹا گناہ
تہمت لگانے والوں کے متعلق فرمایا فَجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ قرآن کریم نے اعلان کر دیا، میرے رب نے ارشاد فرما دیا، جو تہمت لگائے اسے 80 کوڑے مارے جائیں اور اس کی گواہی بھی قبول نہ کی جائے، وہ فاسق ہے۔ یہ فاسق لوگوں میں سے اس کی گواہی، اور آج میری اور آپ کی عدالتیں یا ہر نتے خیرے کی جو ہے نا وہ گواہیاں قبول کی جاتی، یہ نہیں دیکھا جاتا یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ کون ہے، لیکن اسلامی قانون کے مطابق اگر کسی شخص میں یہ جرم پایا جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ فاسق ہے، اور اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے۔ اور 7واں گناہ فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اپنی زبان سے دوسرے کو تکلیف دینا، یہ 7واں گناہ ہے۔ اپنی زبان سے کسی کو برے نام سے مت پکارو، کسی کو برے نام سے مت پکارو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، قول و فعل سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ امت مسلمہ کے لوگوں، آئیے ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں، کیا ہماری زبانوں سے، ہمارے قول و فعل سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے کہ نہیں؟ آج تو باتوں کی زبان سے ایسے تیر چلائے جاتے ہیں اور دل کو زخمی کیا جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھتے جب تک دوسرے کا دل زخمی نہ ہو جائے۔ یہ زبانوں کے تیر چل رہے ہیں۔ ساس کو دیکھو تو بہو کو نشانہ بناتی ہے، بہو کو دیکھو تو ساس کو نشانہ بناتی ہے، بھائی کو دیکھو تو بھائی کو نشانہ بناتا ہے، اور اسی طریقے سے پڑوسی کو دیکھو تو پڑوسی کو نشانہ بناتے ہیں، محلے والوں کو دیکھو تو دوسرے کو نشانہ بناتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ ان گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے، ان بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے معاشرہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اور 8ویں نمبر پر فرمایا عار دلانا، ایک شخص کے اندر ایک جرم پایا جاتا ہے، مثلا ایک شرابی ہے، زانی ہے، جواری ہے، آپ نے اس کو تانا دینا شروع کیا، تو بڑا شرابی ہے، ایک بڑا جواری ہے، ایک بڑا زانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ تانا دیتا ہے اور عار دلاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس شخص پر اس وقت موت نہیں لاتا جب تک اس کو اس مرض میں مبتلا نہ کرے، اس جرم میں مبتلا نہ کرے، اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک یہ اس جرم کا ارتکاب نہ کرے۔ استغفار کرنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، ہدایت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ آگ دلانا بھی کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ اور 9واں گناہ لا یعنی باتیں کرنا، بے مقصد باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، جن کا نہ دنیا کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو، اس بات کا دنیا کے لیے بھی ضرورت نہیں، آخرت کے لیے بھی کوئی ضرورت نہیں، فضول باتیں کرنا، لا یعنی باتیں کرنا۔ فرمایا یہ فضول اور لا یعنی باتیں کرنے والا یہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اور 10واں گناہ وقت زیادہ بیت چکا ہے، 10واں گناہ جھوٹ کا گناہ ہے، جھوٹ بولنا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے جھوٹ بولنے والا منافق بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ جھوٹ بولنے والا منافق بھی ہوتا ہے۔ اور جھوٹے پر قرآن کیا کہتا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین،
تم فرش پر جھوٹ بول رہے ہوتے ہو، عرش میں رب العالمین تم پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن عرش والا رب لعنت بھیج رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے کسی شخص کا عذاب بتلایا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں لوہے کا ایک کڑا بنایا ہوا ہے، ایک کوڑا بنایا ہوا ہے، اور ایک فرشتہ ایک بندے کے جبڑے میں ڈال کر کبھی دائیں طرف کھینچتا ہے، وہ چیر دیتا ہے، پھر بائیں طرف ڈال کر چیرتا ہے۔ جب دائیں طرف کھینچتا ہے تو بایاں ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب بائیں طرف وہ کوڑا ڈالا جاتا ہے تو دایاں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اسی طریقے سے اس کو قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا۔ کتنا بڑا گناہ ہے، زبان کی وجہ سے یہ سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح انسان بیدار ہوتا ہے، صبح بیدار ہوتا ہے تو سارا وجود، انسانی وجود زبان کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں اتقوا اللہ فینا، اتقوا اللہ فینا، اے زبان اللہ سے ڈر ہمارے بارے میں، اے زبان اللہ سے ڈر ہمارے بارے میں، فَإِنَّا بِكَ ہم تیرے سپرد فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اے زبان اگر تو سیدھی چلی تو ہم بھی سیدھا چلیں گے، اور اگر تو الٹی چلی تو ٹیڑھی چلی تو ہم بھی ٹیڑھے چلیں گے۔ معلوم یہ ہوا انسانی وجود کے تمام اعضاء و جوارح صبح ہوتے ہیں زبان کے سامنے منت اور سماجت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس زبان سے منت اور سماجت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈر اور ہمارے بارے میں بھی سوچ، ہم تو تیرے سپرد ہیں، اگر زبان تو نے غلط استعمال کیا، غلط چلی تو ہمیں مجبوراً تیرے ساتھ غلط چلنا پڑے گا، اور اگر تو سیدھی چلی تو ہم بھی تیرے ساتھ سیدھا چلیں گے۔ اور میرے عزیز دوستو، ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہے، ساری تقریر کا خلاصہ اگر آپ لے کر چلے جائیں کہ انسان کی یہ زبان اگر سارے اعضاء و جوارح کے گناہوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو انسانی زبان سے صادر ہونے والے گناہ بڑھ جائیں گے۔ ایک زبان کی وجہ سے اس قدر گناہ ہو رہے اور وہ بھی گناہ کبیرہ ہو رہے۔ اگر ہم معاشرے پر غور کرتے ہیں تو ایمانداری سے بتائیے لڑائی جھگڑے کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ اونچی آواز سے، اس زبان کی وجہ سے، فسادات اس زبان کی وجہ سے، منافقت اس زبان کی وجہ سے، جھوٹ اس زبان کی وجہ سے، لعنتیں اس زبان کی وجہ سے، تہمتیں اس زبان کی وجہ سے، اور کسی کو برا کہنا اس زبان کی وجہ سے، کسی کو ہاتھ دلانا اس زبان کی وجہ سے، جھوٹ بولنا اس زبان کی وجہ سے۔ گویا کہ پورے کائنات میں اگر برائیوں کا مجموعہ ہے تو یہ زبان بنتی ہے، اور اگر یہ زبان صحیح استعمال ہوتی ہے، اس سے اگر ایک سبحان اللہ نکلتا ہے، ساری کائنات ایک طرف لفظ سبحان کا مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، بقیہ عندہ جمع اللہ علیہ وسلم۔